بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صدائے سراجیہ یوٹیوب چینل کے تمام معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر عافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزاریں، عبادات میں دل لگائیں، ذکر الہی میں دل لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں دل لگائیں اور ایک ترتیب بنائیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے لیے نسخہ لکھ دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھ دیا تاکہ تم میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ روزے کی حقیقت تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مہینے بھر یہی مشق کراتے ہیں، یہی پریکٹس کراتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کھانا پینا ترک کر دو، تمہیں ترک کرنا پڑے گا۔ ہم کہیں کہ کھانا پینا شروع کر دو تو کرنا پڑے گا۔ ہم تمہیں حلال سے روکیں تو رک جاؤ، تاکہ بعد میں جب ہم تمہیں حرام سے روکیں تو یہ بات تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ رزق کے حرام سے باز آنا رمضان کی تربیت کا نتیجہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ بہت بڑے بزرگ اللہ والے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے، جس کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا، اس کا پورا سال انتشار اور بے ترتیبی کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان اچھا اور قیمتی گزرے گا، اس کا پورا سال ایسے ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رمضان المبارک کے معمولات پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں۔ جیسا رمضان ویسا سال، اس لیے ان گھڑیوں کی بہت قدر، ان لمحوں کی بہت قدر، اس مہینے کی بہت قدر اور حفاظت کی جائے۔ رمضان المبارک کو اپنی اصلاح، فکر آخرت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے خاص کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خوش بخت سعادت مندوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک بہت اچھا گزاریں۔